بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ کے قریب مقام عالیہ کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی شکم مبارک سے ہوئی، اس لیے مقام عالیہ کا دوسرا نام مشربہ ابراہیم بھی ہے۔ ان کی ولادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے مقام عالیہ سے مدینہ آ کر بارگاہ اقدس میں سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعام کے طور پر حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو ایک غلام عطا فرمایا۔ اس کے بعد فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابا ابراہیم کہہ کر پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور ان کے عقیقہ میں 2 مینڈھے آپ نے ذبح فرمائے اور ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی اور ان کے بالوں کو دفن کرا دیا اور ابراہیم نام رکھا۔ پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف رضی اللہ عنہا کے سپرد فرمایا۔ ان کے شوہر حضرت ابو سیف رضی اللہ عنہ لوہار کا پیشہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم سے محبت تھی اور کبھی کبھی آپ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سیف رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے تو یہ وہ وقت تھا کہ وہاں ان کے گھر بے تحاشا دھواں تھا، کیونکہ وہ لوہار تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت ابو الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عوف کے بیٹے، یہ میرا رونا ایک شفقت کا رونا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے: آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمزدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بلا شبہ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ان پر قربان فرمایا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک روز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں زانو مبارک پر امام حسین اور بائیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی: ان دونوں کو اللہ پاک حضور کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو آتا دیکھتے تو بوسہ دیتے، سینے سے لگا لیتے اور فرماتے: یعنی میں اس پر قربان کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگا۔ عربوں کے دلوں میں زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے چاند اور سورج میں گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے اس عقیدے کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: یقیناً چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم لوگ گرہن دیکھو تو دعائیں مانگو اور نماز کسوف پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم